أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي ولا كتاب بعد كتابي أما بعد. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ جمعہ کچھ باتیں ہمارے سامنے آئی تھیں کہ آج ہماری آنے والی نسل کہاں کھڑی ہے، کن احوال سے دوچار ہے، اور کیا وجوہات ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کی حفاظت میں، ان کی جان کی حفاظت میں ہم کسی حد تک کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ تو اس سلسلے میں کچھ بنیادی باتیں آئی تھی. اسی ضمن میں اسی سے تعلق رکھنے والی اور آنے والے نسلوں کے جہاں جان کی حفاظت کی ذمہ داری ہم پر لازم و ضروری ہے، وہیں ہم پر یہ بھی بے انتہا ضروری ہے کہ ہم ان کے ایمان کی حفاظت کس طرح کریں. ہماری نسل کے جو بچے ہیں یا جو بچیاں ہیں، یہ لوگ کس حال میں ہیں، کیا کر رہے ہیں، اور ان کے اس حال میں کھڑے ہونے میں ہم کتنے مددگار ثابت ہو رہے ہیں، ہم کتنے معاون ثابت ہو رہے ہیں، اس طرف بھی نظر ڈالنی بے انتہا ضروری ہے. دیکھیے، بچے کا جو ابتدائی ماحول ہوتا ہے جس سے بچہ بہت کچھ سیکھتا ہے، وہ اس کی ماں کا گود ہے، جہاں وہ سب سے پہلے پرورش پاتا ہے اور نقل و حرکت دیکھتا ہے، اور گھر کے اندر باہمی، چاہے وہ ماں باپ کا ہو یا بھائی بہن کا ہو یا بھائیوں کا آپس میں ہو یا بہنوں کا آپس میں ہو، ان تعلقات اور ان کے میل جول کو دیکھتا ہے، اور اسی طریقے پر وہ پروان چڑھتا ہے، وہ محبتیں دیکھتا ہے، تو اس کے دل میں بھی محبت کے جذبات ابھرتے ہیں کہ وہ جس سے ملتا ہے اچھا ملتا ہے، محبت سے پیش آتا ہے. اور اگر یہی ماں باپ یا یہی بھائی، یہی بہنیں باہمی افراتفری، ایک دوسرے کی برائی اور جھگڑوں کے اندر ہوتے ہیں، تو یہ بچے چھوٹے چھوٹے وہی چیز سیکھتے ہیں، اور وہ جہاں وہ اپنے ہم عمروں سے لڑنے کی فکر اور کوشش کرتے ہیں، وہیں ان کی ہمت اتنی بڑھ جاتی کہ وہ اپنے بڑوں پر بھی جری ہو جاتے ہیں. عموماً ہمارے گھروں کے اندر اگر کوئی ہمارا دشمن ہے تو اس کو ایک بچہ اٹھا کر، وہ حالانکہ عمر میں بڑا ہے، جیسا مثال کے طور پہ کسی دو بھائی میں اختلاف ہے، اللہ آپس میں پیار و محبت رکھے، کسی کو اختلافات میں نہ ڈالے، باہمی پیار و محبت کی توفیق سے بہراور فرمائے کہ دو بھائیوں میں محبت ہے. ایک بھائی کا بچہ اپنے چچا کو جو منہ کو آیا بول رہا ہے، اب یہ شخص اپنے بھائی کو بول رہا ہے، دشمنی کی وجہ سے خاموش بیٹھا ہے. یہی بچہ جب آپ کے بھائی کو بول رہا ہے اور آپ خاموش ہے، تو کل کے دن اس بچے کی زبان آپ پر بھی چلنے لگے گی، کیونکہ اس کے دلوں سے بڑوں کا احترام ختم، اور اس کے اندر معاون، مددگار. اگر آپ اسی وقت ٹوک دیتے، وہ ہمارا تمہارا مسئلہ ہے، تم کون ہوتے ہو بچے بیچ میں آنے والے بڑوں کے. یہ ماحول بننا چاہیے کہ دو بڑے اگر ہے تو یہ بچوں کا کیا کام ہے، کیوں بڑوں کے معاملات میں بیچ میں آتے ہیں. اگر ہم یہاں پر روک لگاتے ہیں، تمام تر اختلافات کے باوجود، تمام تر دوریوں کے باوجود، ان بچوں کے اندر چاہے کچھ ہو جاؤ، محبت، پیار باقی رہتا ہے. تو اس چیز کو باقی رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. اچھا، یہ بچے یہاں سے نکلتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، اسکولوں کا ماحول لیتے ہیں. اب اس اسکول کے ماحول میں جب وہ لوگ داخل ہوتے ہیں تو پھر
اسکول کا ماحول کس طرح کا ہے، ہم کس طرح کے اسکولوں کا انتخاب کیے ہیں؟ کیا ہم عیسائی مشنری والے اسکولوں کا انتخاب کیے جس کے اندر آپ بال بھی اپنی مرضی سے نہیں رکھ سکتے، آپ کو وہ لباس کا انتخاب کرنا پڑتا ہے جو آدمی کا سطر کھلوا دیتا ہے؟ ایسے اسکولوں کا آپ انتخاب کر رہے ہیں کیا؟ یہ ایمان کے بننے اور بگڑنے کی سیڑھیاں ہیں۔ آپ گھروں کے اندر یہ ماحول رکھے، اس کے بعد آپ اور آگے بڑے اسکولوں کے اندر مسلم مینجمنٹ والے اسکولوں میں رکھے تو پھر بھی امید ہے کہ بچہ کسی حد تک ٹھیک ٹھاک زندگی گزار لے گا۔ لیکن وہی آپ ان اسکولوں کا انتخاب کرتے ہیں جن اسکولوں میں اسلام کا نام و نشان نہیں بلکہ ان کی ذہن سازی ہوتی ہے۔ اب وہ بچہ کہاں تک مسلمان باقی رہتا ہے، کہاں اس کے اندر ایمان باقی رہتا ہے۔ اچھا، اور آگے بڑھیے، بات تلخ ہے لیکن حقیقت ہے کہ ہمارے بچے اور ہماری بچیاں کس چیز کو اپنا آئیڈیل نمونہ بنا رہے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہماری بچیاں ان لوگوں کو نمونہ بناتے جن کے بارے میں اگر کوئی منہ کھولتا ہے تو اللہ تعالیٰ صفائی بیان کر دیتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، جن کا لقب صدیقہ، کہ ان پر کوئی زبان دراز کرتا ہے تو فوراً قرآن اٹھا کر کہتا ہے کہ یہ سب غلط ہے، یہ سب جو کچھ بول رہے ہیں وہ بہتان ہے وغیرہ وغیرہ۔ وہ پاک دامن، وہ پاکیزہ نمونہ ہم اپنانا چاہیے تھا، لیکن ہم کیا کریں، کن لوگوں کو انتخاب کریں؟ آپ دیکھیے کہ ان لوگوں کی نقل و حرکت کرنے کے بجائے جن کی سیرت، جن کے بہت سارے فضائل ہیں، ان کو چھوڑ کر ان لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں کہ اگر اچھے معاشرے کے اندر، سلجھے ہوئے معاشرے کے اندر، دیندار معاشرے کے اندر اب اس کا نام لینا عیب سمجھا جاتا ہے، اس کی نقل و حرکت میں ہماری نسل لگی ہوئی ہے۔ پاک باز کو چھوڑ کر ان لوگوں کا انتخاب کر رہے ہیں جس کے پاک دامنی، جس کے تصور میں نہیں ہے۔ ہر آئے دن وہ نئے نئے ایسے جرائم کر بیٹھتے ہیں کہ جس کو اور کیا کیا کہتے ہیں، ان لوگوں کا انتخاب کر رہے ہیں، ان لوگوں کی چیزیں سیکھ رہے ہیں، ان لوگوں کو اپنا نمونہ بنا رہے ہیں۔ جب ان لوگوں کو اپنا نمونہ بنائیں گے تو ہمارے معاشرے سے ہم کیا امید رکھیں گے کہ یہ اچھے رہیں گے یا برے رہیں گے؟ اور آگے بڑھیے، انتخاب کرنے کے اندر ماں باپ کا کردار ہوتا ہے کہ وہ اگر شروع میں یہ کہہ دیتے کہ یہ دیکھو کہ نہ اس کو اپنی عزت کا پاس و لحاظ ہے، نہ اس کو اپنی عصمت کا پاک و لحاظ ہے، یہ وہ ہے جس کا ہر دن شوہر بدلتا ہے، اس کو تم دیکھتے ہو، اس کو سنتے ہو، تم اس کا نام اپنی زبان سے جاری کرتے ہو۔ اگر وہ نفرت اس نوعمری میں اگر بٹھا دیے ہوتے تو آج اس کا نام لینے کو بچے تھرا جاتے کہ میں کس کا نام لے رہا ہوں، کہ ایسا نہ ہو کہ میرا بھی شمار انہی بد کرداروں میں کر دیا جائے۔ یہ اگر ماں باپ ذہن سازی کیے ہوتے تو پھر یہ حالات سے دوچار نہیں ہوتے۔ اب ہم خود دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ، ایک مسلمان کا بچہ ہے یا مسلمان کی بچی ہے کہ وہ ایک اسلامی لوگوں کا آئیڈیل بننا تھا اور ایک نمونہ اسلامی لوگوں کو بنانا تھا، لیکن وہ لوگ کس کو اپنا رہے ہیں، کس کے طریقے سے کر رہے ہیں؟ ان لوگوں کی طرح ننگا ناچ رہے ہیں، میوزک چل رہی ہے اور ہمارے بچے ناچ رہے ہیں۔ ماں باپ کی کہاں چلی گئی غیرت کہ اپنے بچوں کو آپ گوارا کیجئے، کوئی ناچنے والی عورت ہے، وہ اس کو کوئی ایک عزت دار آدمی یہ تصور یہ بول سکتا کہ یہ میری فلاں رشتہ داری ہے یا میری بیٹی ہے یا میری بہن ہے، بول سکتا؟ اس کی عزت پر ضرب لگ جاتا۔ لیکن وہی جب اپنی بچیوں کو نچواتا ہے تو اس وقت اس کے ذہن میں نہیں آتا اسکولوں میں نچوا رہے ہیں، کیا صورتحال ہے، کون اس کا احساس کرے گا، کون اس طرف نظر ڈالے گا؟ آپ دیکھیے بچے شوق سے، اب ہم خود، ہمارے پاس سووں بچے آتے ہیں، ہم ان لوگوں سے، میں خود بطور خاص بچوں سے کیا کیا کر رہے ہیں ان کے اندازہ لیتے رہتا ہوں، تو یہی سمجھ میں آتا کہ ہمارے بابا ہمارے کو یہ دلائے ناچو بول کے، ایسا کرے ویسا کرے، کل کے دن جب انہیں باہر نکل کے ناچیں گی تو کس کی عزت پر بات آئے گی؟
وہی بچہ باہر نکل کر کیا کیا کرتا ہے، کون اس کا ذمہ دار ہے؟ یہ آوارگی کون دے رہے ہیں؟ ہر الزام اسکول پر نہیں دے سکتے۔ اگر آپ اسکول میں یہ کہہ دیتے کہ ہم چاہے کچھ ہو جاؤ آپ اسکول سے نکال دو، لیکن ہم اپنی اولاد کو نہیں نچا سکتے، ننگا ناچ نہیں کروا سکتے، ہم ناچتا ہوا ان بد کرداروں کی طرح ہم اپنی اولاد کو نہیں دیکھ سکتے، اگر آپ بول دیے تو کون مائی کا لال ہے جو آپ کی اولاد سے وہ حرکتیں کروائے جو ایک بد کردار لوگ کرتے ہیں؟ کون کروا سکتا ہے؟ اس کے معاون، اس کے مددگار کون بن رہا ہے؟ یہ وہ مجرم ماں باپ ہے، یہ وہ بدبخت ماں باپ ہے جو اپنی اولاد کو جہنم کی طرف ڈھکیل رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ جہاں اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو درست کرنا ہے، جہنم سے بچانا ہے، ہر ایسے بد کرداری سے بچانا ہے جو آدمی کو برائی کی طرف لے کے جاتی ہے یا جہنم کے ایندھن میں لے جا کر ڈال دیتی ہے، جہاں اپنی ذات کو بچانا ہے وہیں اس پر لازم و ضروری یہ ہے کہ وہ اپنے آنے والی نسل، اپنے اہل و عیال کو بچانا اس پر لازم و ضروری ہے۔ لیکن اس کے معاون و مددگار کون بن رہے ہیں؟ جس کو یہ حکم دیا جا رہا ہے بچاؤ، وہی لے جا کے اس جہنم کے ایندھن میں ڈھکیل رہے ہیں۔ اور پھر وقت گزرتا ہے، یہی بچے کچھ ایسا عمل کر بیٹھتے ہیں کہ جو خاندان پر یا آپ کی ذات پر دھبا لگتا ہے، تو اس وقت یہ کہتے ہیں ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، وہ دونوں آپس میں اتنا محبت کر لیے، اب لاؤ مولوی صاحب کے پاس پھرو، وہ تعویذ لو، وہ گنڈے لو اور اسی کے اندر اپنی ایمان بیچ دو، اپنی زندگی کو ختم کر کے تباہی کے دہانے پر پہنچا دو۔ اگر یہ کردار آپ شروع میں درست کیے ہوتے تو آپ کو اس چیز کی ضرورت بالکل بھی نہ پڑتی کہ آپ اس قسم کے چیزوں میں پڑے۔ اور ہم نے کیا سمجھ لیا ہے؟ اسی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ آپ اگر اپنے ابتدا سے اگر اپنے کردار کو درست رکھتے، آپ گھر کے اندر وہ احوال نہ رکھتے۔ اب ایک اور چیز ہے، آپ دیکھیے کس طرح بچوں کے بگاڑنے میں ماں باپ معاون ہیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، 2 سال اس کی عمر ہے، ابھی وہ چلنا پھرنا سیکھا، اس کی یوم پیدائش کے موقع پر خرافات اس بچے کے بول پر کرتے ہیں کیا ہم اپنی طرف سے کرتے ہیں؟ ابتدا نہیں ہوئی یہاں سے تباہ کرنے کی بچوں کو، پھر اس کے بعد یہ بچے اس چیز کے عادی ہو جاتے ہیں۔ کبھی کسی موقع پر اگر کہ اس کا یوم پیدائش نہ منایا جاتا ہے تو اس کا دل تکلیف دہ ہو جاتا ہے، افسردہ ہو جاتا ہے، وہ انتہائی تکلیف کا شکار ہو کے احساس کمتری میں چلے جاتا ہے۔ اور یہاں تک کہ واقعات میں جانتا ہوں، اپنی آنکھ سے دیکھا ہوا ہوں کہ بچے کی، ایک لڑکے کی یوم پیدائش تھی، تو وہ آپس میں کچھ ماں باپ کی طرف سے وہ معاونت نہ ملی، تو ان بچوں نے اپنی مستعمل چیزیں یعنی استعمال کی جانے والی چیزیں بیچ کر، اس کے ماں باپ اس کا باپ پسینہ بہا کر دن رات کی محنت کر کر اس کو جو چیز دلایا، اس چیز کو وہ بیچ کر یوم پیدائش منا رہا ہے۔ اور وہ پیسہ کہاں دے رہا ہے؟ وہ مرفے والے کو دیا ہے اور وہ لا کے پٹاخے پھوڑا ہے۔ یہ کون بنا رہے ہیں؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ وہ مجرم ماں باپ ہے جو اپنی اولاد کو بچپن سے بگاڑ رہے ہیں۔ ان کے ایمان، جہاں ان کی جان کی حفاظت نہیں کر رہے تو کم سے کم ایمان تو بچا لیتے، ان کے ایمان کا تو تحفظ کر لیتے کہ کم سے کم جب وہ مرے تو ایمان کی حالت میں مرے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے جب پیش ہو تو ایمان کی حالت میں پیش ہوتا۔ فکر کریے، جہاں جان بچانا اپنی نسلوں کی لازم و ضروری ہے، وہاں ایمان بچانا اس سے زیادہ ضروری ہے۔ مرنا تو ہے ہی ہے، مر جائیں گے، لیکن ایمان کی حالت میں اگر مریں گے تو وہ ماں باپ کا سر فخر سے بلند ہو جائے گا، اس کی فکر کرنا ہے۔ اللہ رب العزت توفیق عمل نصیب فرمائے، اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ان ماں باپ کو احساس دے کہ وہ اپنی نسل کے بارے میں سوچے، دین کی طرف متوجہ کرے۔ جیسا اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اب ہمارے مدرسوں کے اندر اگر کوئی بچہ انگریزی پڑھتا ہے تو وہ اس درجے کی انگریزی نہیں پڑھ سکتا جس طرح ایک اسکول کا بچہ پڑھ لیتا ہے۔ اسی طرح ایک اسکول میں پڑھنے والا بچہ اور ایک ٹیوشن میں پڑھنے والا بچہ اس طریقے کا قاعدہ، اس طریقے کا قرآن نہیں پڑھ سکتا، اس طریقے کی دینی تعلیم حاصل نہیں کر سکتا جس طرح ایک دینی تعلیم کے ماحول میں آ کے پڑھ سکتا ہے، سیکھ سکتا ہے۔ تو اس طرف ترجیح دینا چاہیے، مکاتب کی ضرورت اور اہمیت کو سمجھیے۔ اس وقت جو ہماری نسل نو ہے، جو بچے ہیں
جو اس وقت گودوں میں ہے ان کے ایمان کے تحفظ کا اس وقت جو راستہ ہے وہ مکتب کا نظام ہے. اس کو ترجیح دینا، اس کو آباد کرنا ان ماں باپ کی ذمہ داری ہے جن کے گھر میں معصوم بچے ہیں. جس کی ذمہ داری، جس کی سرپرستی ان بڑوں پر ہے، وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے، اپنے اندر احساس پیدا کرے، کیونکہ کل اللہ کے یہاں اگر ہم فکر نہیں کریں گے تو اللہ کے یہاں جواب دہ ہونا ہے، اللہ کے یہاں جواب دینا ہے. اس کی فکر کرے. اللہ رب العزت توفیق عمل نصیب فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کا ایمان بچائے، خرافات سے، بدعملیوں سے، بری چیزوں سے اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ رب العزت میرے کہنے اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے. اللہ رب العزت کہنے سننے، لکھنے پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں ایک چیز یہ کہ کچھ دعا کے لیے بعض لوگ کہے تھے، جیسا ایک ہمارے متعلق میں سلطان بھائی کر کے ہے، ان کی اہلیہ کی طبیعت خراب ہے، اور اسی طرح ایک ہماری ہمشیرہ ہے اس کی بھی طبیعت خراب ہے، اور اسی طرح ایک بھائی ہے گزشتہ جیسا میں نے تذکرہ کیا تھا، ایک جو ہے نا قبل سڑک حادثے میں وہ ہاتھ پیر متاثر ہوئے ہیں اس کے. اسی طرح جتنے لوگ بیمار ہیں، ابھی صبح بھی جو ہے کوئی بتا رہے تھے، بہرحال جتنے لوگ بیمار ہیں جو ہم سے دعا کے لیے کہتے ہیں، اللہ رب العزت سب کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے. آپ بھی سب کے لیے دعا کریے. ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حق ہے، آپ ان کے لیے دعا کریے کہ اللہ رب العزت سب کے ساتھ خیر کا، عافیت کا معاملہ فرمائے. اللہ رب العزت ہر شخص کی ہر جائز تمنا کو بر وقت بآسانی پورا فرمائے. میں سنت پڑھ چکا، آپ لوگ جلدی جلدی سنت پڑھ لیجئے، وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے.